غزل تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. اشعار 6. سامعین، نظم شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سامعین کی جانب سے ہی بار بار سوالات کیے جا رہے ہیں. ایک میرے تعارف سے متعلق اور میں لائیو کیوں نہیں آتا، دوسرا یہ کہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں کمی کیوں واقع ہو گئی ہے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک بانگے درا پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک میرا تعارف اور لائیو آنا بے معنی سا لگتا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے. اور اس لیے جب بانگے درا پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں لائیو بھی آؤں گا اور آپ سے مخاطب بھی ہوں گا. اور دوسرا سوال یہ کہ ویڈیوز میں کمی کیوں واقع ہو گئی ہے، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس لیے میں بھی ان میں مصروف ہوں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج کل میں شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح میں مصروف ہوں، اس لیے ویڈیوز کم تعداد میں اپلوڈ کی جا رہی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس انداز میں شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح، مشکل الفاظ کے معنی اور جس انداز میں بیان کی جائے گی، وہ آپ کو نہ پورے گوگل میں ملے گی، نہ یوٹیوب میں ملے گی، نہ کسی کتاب میں ملے گی، کہیں سے بھی نہیں ملے گی. وہ اس چینل کا ماسٹر پیس ہوگا انشاءاللہ. تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور ان قریب وہ آپ کے سامنے ہوگی. اب اپنی آج کی غزل کی جانب بڑھتے ہیں. مشکل الفاظ کے معنی: ستم، ظلم کرنا، انتہا، کسی چیز کی آخری حد، سادگی، معصومیت، وعدہ بے حجابی، ایسا وعدہ جس میں محبوب نے بے نقاب سامنے آنے کا کہا ہو، صبر آزما جس سے قوت برداشت کا امتحان لیا جائے، زاہدوں، عبادت گزاروں، شوخ، بے باک، بے خوف، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، کوہ طور پر حضرت موسیٰ کی درخواست دید پر خدا کا جواب، کوئی دم کا مہماں، کچھ دیر کے لیے رکنے والا، مراد فانی انسان، اہل محفل، دنیا میں رہنے والے، چراغ سحر، ایسا چراغ جو رات بھر جلنے کے بعد تھک جاتا ہے اور جسے صبح سویرے کسی بھی وقت بجھایا جا سکتا ہو، بھری بزم، بھری محفل، بے ادب، گستاخی کرنے والا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، پڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. تشریح: انتہائی خوبصورت انداز میں کہی گئی یہ غزل جس کا ایک ایک شعر حسین ہے. پہلے شعر میں حضرت اقبال اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے عشق کی اس اونچائی تک پہنچوں، اس منزل تک پہنچوں جس سے آگے کچھ باقی نہ رہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. عشق تو ایک پہاڑی سلسلے کی طرح ہوتا ہے. انسان یہ سوچ کر ایک پہاڑ کی اونچائی تک پہنچتا ہے کہ پہاڑ کی دوسری جانب دیکھ سکے، اور جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو آگے ایک اور پہاڑ ہوتا ہے. اس لیے اگلے ہی مصرے میں اقبال فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش میرے بھولے پن اور معصومیت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے، میں پھر بھی اس انتہا کی خواہش کر رہا ہوں. دوسرے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر محبوب اپنے دیدار یا اپنا چہرہ دکھانے کے مسلسل وعدے کیے جا رہا ہے تو یہ بھی کسی ظلم سے کم نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ عشق ایک ایسے راستے کا نام ہے جس میں اس قسم کے ظلم اور مشکلات کا آنا عام سی بات ہے. ایسی مشکلات جن میں انسان کی قوت برداشت اور صبر کا امتحان لیا جا سکے کہ آیا وہ ان امتحانات میں پاس بھی ہوتا ہے یا نہیں. فرماتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ محبوب کا دیدار نہ ہونا ایک ظلم ہے، لیکن اس ظلم کے بغیر عشق بذات خود عشق نہیں رہتا. تیسرے شعر میں بھی دوسرے شعر کی خواہش کو لے کر چل رہے ہیں.
چونکہ حضرت اقبال کا عشق صرف عشق حقیقی رہا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ محبوب کو دیکھنے کی خواہش میرے اندر اس قدر عروج پر ہے کہ وہ جنت جس کے لیے پرہیزگار اور عبادت گزار دن رات محنت کرتے ہیں، مجھے تو اس جنت کی پرواہ ہی نہیں۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ روز محشر جب پرہیزگاروں میں جنت کے گھر بانٹے جا رہے ہوں، عین اسی وقت میرا سامنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ میرے لیے ان کا سامنا ہر قسم کی جنت سے بڑھ کر ہے۔ سامعین، یہاں آپ اقبال کے عشق کی انتہا کے عالم کا نظارہ دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ساری جنت ایک طرف رکھ دی، اور چوتھے شعر میں پھر سے دیدار کی خواہش نے اقبال کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا دل بہت چھوٹا ہے اور میں طاقت بھی نہیں رکھتا، لیکن یہ دل اسی طرح بے خوف ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل تھا، جسے کسی خطرے کی کوئی پرواہ نہ تھی، جسے صرف اللہ کے دیدار کی خواہش تھی اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی کیفیت کا سامنا کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھنے کی خواہش پر جواب دیا کہ تو نہیں دیکھ پائے گا، اور پانچویں شعر میں دنیا والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں میری حالت محفل کے اس چراغ جیسی ہو گئی ہے جو ساری رات جلتا رہتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو مدھم پڑنے لگتا ہے۔ یہ چراغ کی ایسی حالت کا نام ہے جب وہ کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے، لہٰذا میرا حال بھی اس چراغ کی مانند ہو چکا ہے اور میں کبھی بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ اور اس غزل کے آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ باتیں جو محبوب نے مہربانی کرتے ہوئے مجھے بتائی تھیں، جنہیں راز رکھنا ضروری تھا، وہ باتیں میں نے سب کے سامنے کر دی ہیں۔ اس بے ادبی کے باعث مجھے گستاخ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور محبوب اس غلطی کی جو بھی سزا دے مجھے قبول ہوگی، کیونکہ محبوب سزا بھی دے تو اس پر سوال نہیں کیے جاتے، سزا برداشت کی جاتی ہے۔